بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پہ قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، نہ ان کی مدد سے دستکش ہونے والے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے، وہ جماعت حق پر قائم رہے گی۔ امت مسلمہ آج پوری دنیا میں حق و علماء کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ 10 اکتوبر 2020 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا، جس میں نامور عالم دین مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کو اسلام دشمنوں نے شہید کر دیا۔ مولانا کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی شہید ہو گیا۔ مولانا کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، ناموس صحابہ کی خاطر پوری مسلم امت کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا۔ یہ دین دشمنوں کو کہاں عزم ہونا تھا۔ یاد رہے یہ علماء کی شہادت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ 11 ماہ پہلے اسلامی دنیا کے عظیم فقر مفتی تقی عثمانی صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بچ گئے مگر ان کے 2 ساتھی شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب کو بیریا ٹاؤن جیسے محفوظ ترین علاقے میں شہید کیا گیا اور ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے اور ان کا کیس بند کر دیا گیا۔ آخر یہ کون سی مخلوق ہے جو گرفتار بھی نہیں ہوتے اور اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کی بے شرمی دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم اسے انڈیا کے ذمہ لگا کر جان چھڑا رہا ہے۔ بھائی تحقیق تو کرو تاکہ سامنے آئے کہ اس میں اصل قاتل کون ہے۔ بلا شبہ انڈیا ہمارا دشمن اول ہے، مگر اس بیان میں کچھ سچائی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں بڑے بڑے جید علماء کو شہید کیا گیا، ان میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کو پچھلے کئی سالوں میں شہید کیا گیا، جن میں مولانا یوسف الدوانی، مولانا عبداللہ، مولانا مفتی شامزئی، مفتی جمیل، مولانا اسلم شیخو پوری، مولانا اعظم طارق، مولانا حکمت جنگوی، مولانا علی شیر حیدری، مولانا نصیب خان، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی۔ یہ شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جن کا کوئی متبادل نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نیک لوگ یک کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چٹائی کے بعد جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اہل حق علماء کی قدر نہ کی، یاد رکھو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو اندلس والوں کا ہوا ہے، جو عرب ریاستوں کا ہوا ہے، بالخصوص دبئی والوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ہماری ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے کہ علماء کے قاتل کیوں گرفتار نہیں ہو رہے۔ یہ سوچنے اور فکر کرنے والی بات ہے، آخر ایسا کیوں اور یہ کب تک ہوتا رہے گا۔